بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکالمہ ٹی وی کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے وقار گیلانی صاحب۔ کیا حال ہے آپ کے؟ بڑی جناب چمک دمک ہے آج آپ جناب کی۔ میں نے کہا ذرا نیا ویک سٹارٹ ہوا ہے تو پالش کر لیں اپنے آپ کو اچھا، دو بڑی امپورٹنٹ خبریں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جناب ایک تو پاکستان میں اب جتنے بھی اکانومسٹ ہیں اور جتنے بھی ٹیکنوکریٹس ہیں، ان کا ایک بات پہ آلموسٹ کنسنسس ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ کنسنسس یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کا ایک نیا پروگرام بھی لینا پڑے گا، جی یہ جو ختم ہوگا مارچ اپریل کے دوران، یہ جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے۔ تو اس کے بعد پروگرام لینے کے ساتھ ہی ہمیں یہ کوالیفائی کرے گا آئی ایم ایف کا پروگرام کہ ہم ایکسٹرنل سائٹ پہ ایک میجر ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی طرف جائیں، اور سری لنکا اور پاکستان کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے اس ٹائم۔ اس کے بغیر آئندہ آنے والے جو 3 سے 4 سال ہوں گے وہ گزریں گے نہیں۔ گزریں گے نہیں؟ کیا مطلب؟ گزر تو جائیں گے لیکن میرا بڑی مشکل سے گزریں گے۔ اصل میں آپ یہ دیکھیں نا، اس کمپیریزن کو تھوڑا سا پہلے آپ میں مہتاب وجہ صاحب بتاتا ہوں میں ڈیفائن کیوں کر کہہ دیں۔ رہا ہوں۔ 3 سال میں جو ایکسٹرنل ڈیٹ کی آپ نے صرف ری پیمنٹس کرنی ہے وہ کوئی 70 سے 75 بلین ڈالرز ہے۔ اللہ اچھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس کے علاوہ ہے۔ اگر آپ 4 یا 5 ارب ڈالر پہ ہی رکھیں تو یہ 85 سے 90 بلین ڈالرز بنتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے آئیں گے یہ پیسے؟ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک آئی ایم ایف کے پروگرام ہمیں کوالیفائی کروائے گا اس ڈیٹ ریلیف کے لیے، جس کے لیے لیکن ہم مزید قرضے لیں گے۔ لیکن جن ممالک کا ابھی تک ڈیٹ ریلیف کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ ان کا نہیں ہوا، اس میں چاڈ ہے، زمبیا ہے اور گانا ہے۔ ان کا نہیں ہوا۔ ان کا ابھی تک نیگوسیشنز جاری ہیں لیکن ابھی تک بات آگے نہیں بڑھی۔ سری لنکا جو ہے وہ اپر مڈل انکم کنٹری ہے جس کا ریسٹرکچر ہوا ہے اس کے بائی لیٹرل سے، اور وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر بھی گئے ہیں۔ لیکن یہ سارا سینیریو ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے۔ کیوٹک سچویشن ہو گئی تھی سری لنکا کی، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد ورلڈ آئی ہے اس کو ریسکیو کرنے کے لیے، لیکن میرے خیال پاکستان کو اسٹریٹجک اس کو جو سمجھا جاتا ہے اس کی اہمیت چائنا کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، میرے خیال اس کی وجہ سے پاکستان کو ہیلپ آؤٹ تو کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، لیکن ظاہر ہے پھر وہ ڈو مور والی بھی ایک کیفیت ہوگی، پولیٹیکلی بھی اور اکنامکلی بھی ڈو مور ہوگا۔ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ملٹی لیٹرل جو ہیں وہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ یا ڈیٹ ریلیف نہیں دیتے، تو کیا وہ پاکستان کے لیے کوئی خاص عنایت کریں گے؟ اور دوسرا، ہمیں چائنا اور سعودی عرب سے اور یو اے ای سے اور قطر سے یہ خاص عنایت اور مہربانی کروانی پڑے گی جو ابھی تک تو نہیں ہوئی، ابھی تک اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے ہم توقع کر رہے نہیں۔ ہیں۔ دیکھیں، انہوں نے ہمیں افلوٹ ضرور رکھا ہے۔ جی، جب ہم بالکل گرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو چائنا اور یا سعودی سنبھال عرب لیتے ہیں، آ کے ہمیں اٹھا لیتے ہیں، گرنے اٹھا نہیں کے۔ دیتے۔ لیکن یہ اس میں ایک چیز تو دیکھیں ناظرین، یہ بڑی اہم جو مہتاب صاحب نے بھی کی کہ یہ بنیادی چیز ایک طے ہو چکی ہے آلموسٹ کنسنسس کے ساتھ، اور شاید آنے والی حکومتیں بھی اس کو آگے کریں۔ ایک نئے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا، یعنی کہ مزید قرضہ، آئی ایم ایف کی مزید ڈیمانڈز، دوسرا جو قرضوں کی ری شیڈولنگ، ری اسٹرکچرنگ، جس کی ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ شمشاد صاحبہ جو فائنانس منسٹر ہیں وہ بھی نشاندہی کر چکی ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عوام کے لیے تو کوئی، ہم بار بار کہتے ہیں لیکن کہ ایک کوئی چیز اس میں ضرورت اچھی ہے نا بات سر، نہیں ہے اس میں۔ دیکھیں ایک چیز ضرورت یہ ہے کہ آپ تو جو بات کر رہے ہیں وہ برڈن جو اس کے نتیجے میں آئے گا، لیکن اس سے پہلے بھی ایک بات ہے۔ وہ پہلے بات یہ ہے کہ ہم اپنا اسپیڈ ورک اور ہوم ورک کر لیں۔ جب تک ہم اسپیڈ ورک نہیں کریں گے تب تک ان ملٹی لیٹرلز کے ساتھ بھی اور بائی لیٹرلز کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کرنا وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کے خیال میں چائنا، سعودی عرب اور قطر اور یو اے ای، ان سے تو شاید ریلیٹیولی آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ یہ دیکھ لیں، حالانکہ یہ اب میں جملہ معترضہ بول رہا ہوں، آپ نے ایک ایس آئی ایف سی بنائی، جی جی، آپ نے بنائی ہے، چل رہی ہے، آپ نے 10 بڑی ارب ڈالر کے کوشش کہہ کی، رہے ہیں، اب کویت بھی آ گیا اس میں۔ کوشش کی، لیکن پرائم منسٹر نے ابھی ریسنٹلی بھی کہا ہے کہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آئے گی، لیکن ابھی تک ایک پینی کی بھی
مٹیریلائز نہیں ہوئی ابھی تک. جی اب اس میں کویت بھی، اس میں بھی تھوڑا سا بتایا، پہلے نہیں تھا ذکر کویت کا. جی بالکل. اب کویت بھی شامل ہو گیا اس میں، بلکہ اس پریس ریلیز میں تو اس پہ زور تھا. زور تو ہے، کوئی چیز فائنل نہیں ہو رہی. دیکھیں نا، توقعات ہیں. آپ توقعات اور پورٹ فولیو اور پائپ لائن میں چیزیں ہوتی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بیوروکریسی، آپ کی جتنے پالیسی میکرز ہیں، نیگوشیٹرز ہیں، وہ چیزوں کو فائنل سٹیج پہ کب تک لے کر لیکن میں آتے اس پہ ایک اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس میں آپ رہنمائی بھی کریں میری بھی اور ناظرین کی بھی. آپ کو یاد ہوگا جب چائنا سے ایگریمنٹس ہوئے سی پیک کے حوالے سے، نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس وقت، وزیر اعظم تھے، تو بہت ساری سٹوریز آپ لوگوں نے بھی کی کہ جس میں کہا گیا کہ ساورنٹی کو کمپرومائز کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا کہ پروفٹ کی ریشو بہت زیادہ ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ان کو گارنٹی دی گئی ہے نقصان کے باوجود ان کو پروفٹ ملے گا، ان کے پیسے پورے ہوں گے. اب جو آپ اس طرح کی انڈیکیشن کر رہے ہیں ایس ای ایف سی کی، اس میں بھی ابھی تک دیکھیں ہمیں ایسی ہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ باہر کے ممالک، یہ لوگ آئیں جو ہمارے دوست ممالک ہیں، وہ اپنے اپنے پروجیکٹس لگائیں، انویسٹمنٹ کریں، اور پھر وہ اس میں سے کما کے لے کے جائیں، اور تھوڑا بہت شاید آپ کو اس سے ایک تو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بڑھ جائے، یعنی کہ کنٹری کا ویلیو بڑھ جائے، اور تھوڑا سا آپ امپلائمنٹ ایک مل جائے. چیز میں اس میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ماضی میں ہمارا تجربہ یہ رہا ہے کہ ہم نے جو بھی اس طرح کے انٹرنیشنل ڈیلز کی کوشش کی ہے، وہ الٹیمیٹلی ڈسپیوٹس کے اندر جا کے جو ہے وہ ریکوٹیک کنورٹ والا ہوئی. بھی آپ کے سامنے ہے. تو بڑی امپورٹنٹ بات میں یہ کر رہا ہوں کہ ہماری بیوروکریسی کو، ہماری جوڈیشری کو بھی انٹرنیشنل ایگریمنٹس کی سینٹٹی کا اندازہ ہونا چاہیے، اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ یہاں پہ وہ فیصلے کر رہے ہوں. اس ٹائم افتخار چودھری صاحب نے فیصلہ کیا، اور پاکستان کو بھاری قیمت جو ہے وہ قریب سے ہمارے جو ہے وہ گزر گئی. لیکن دیکھیں اس میں بار بار بات یہ جو آپ کر رہے ہیں نا محتابہ، اس میں بار بار وہی ایک سیاسی پہلو آ جاتا ہے. جمہوریت کا تسلسل، پارلیمنٹ کی بالادستی، یہ چیزیں ہوں گی تو یہ ہوں گی. لیکن میرا سوال ابھی بھی وہی ہے، جاتے جاتے اس کا جواب ضرور دیں. جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو انہوں نے کمپرومائز کیا سوورنٹی کے حوالے سے، ان کو گارنٹیز دیں، اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آئندہ بھی ہم ایسی ہی پروجیکٹس کو کرتے ہیں تو اس کا دیکھیں پبلک پہ اور پاکستان کی ریاست پہ تو امپیکٹ فار دو امپیکٹ چیزیں ہوگا. میں ایک تو پروگرام ہم نے چونکہ جلدی ختم کرنا ہوتا ہے، دو چیزیں بڑی ہیں اس کے اندر امپورٹنٹ ہے. ایک تو جب کوئی انویسٹمنٹ نہیں لا رہا تو جو انویسٹر لائے گا وہ کچھ نہ کچھ اس کو انسینٹیو دینا پڑے گا، ایک پہلی اس کی بات. کنڈیشنز ہوں گی. لیکن کم از کم چائنا کے سی پیک کے اوپر میں یہ بات کرتا ہوں کہ جتنی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، ابھی بھی آپ یہ دیکھیں تو ہمیں نہیں پتا. بس مجھے تو پتا ہے کہ ان کی ری پیمنٹس کتنی ہے، 30 سے 35 بلین ڈالرز کی ٹوٹل ان کی جو ہے نا وہ ری پیمنٹس. لیکن میرا یہی سوال تھا کہ اگر آئندہ بھی ہم یہی کرتے ہیں تو اس کا پھر نقصان پاکستان اور پاکستان کی معیشت کو آنے والے دنوں میں، امریکہ کا پہلے ہی اعتراض رہتا ہے آپ کے کہ آپ کو ٹرانسپیرنسی نہیں ہے چائنا کے حوالے سے. اگر آپ اجازت دیں تو اس کے علاوہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ خبر میں نے شیئر کرنی ہے، اور وہ امپورٹنٹ خبر میرے دیکھنے والوں سے یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی گیس کی قیمتیں بڑھائی گئیں. منسٹری آف انرجی کہتی ہے کہ ایوریج جو ہم نے قیمتیں بڑھائی ہیں وہ 65% ہے. پی بی ایس کا جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، ان کا جو ڈیٹا آیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ 1109% اس کے اندر انکریز ہوا. 1100 more than 1100% انکریز ہے. یہ منسٹری آف انرجی اور پی بی ایس آپس میں بیٹھ جائیں، یہ بتا دیں کہ کیا ہوا ہے. اور خاص کر لاسٹ ای سی سی کی میٹنگ میں ایک بڑی اور امپورٹنٹ بات ہوئی ہے. وہ امپورٹنٹ بات یہ ہوئی ہے کہ جو فرٹیلائزر پلانٹس ہیں ان کو جو سبسڈی دینی ہے حکومت نے، اس سبسڈی کی کاسٹ بھی کنزیومر کے اوپر ڈال دی جائے. دس از ٹو مچ. یہ ٹیکنوکریٹس سے توقع نہیں رکھتا میں کہ وہ اس طرح کی زیادتی عام عوام کے ساتھ کریں گے. لیکن یہ جو ڈیٹا کے اوپر ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ بھی ہے ایکوریسی آف ڈیٹا اور ڈیٹا کی اتھینٹسٹی کے اوپر کوئی بھی بلیو نہیں کرتا. یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اور اس کے اوپر آپ بہت پالیسی سارے میکنگ کر رہے محکموں ہیں. میں ناظرین دیکھتے ہیں کہ کانٹراڈکشنز ہوتے ہیں ڈیٹا میں. فیڈرل لیول پہ اور ڈیٹا ہوتا ہے، پروونشل لیول پہ اور ہوتا ہے، ایک محکمے کے پاس اور ہے، جس طرح ابھی آپ نے انڈیکیشن کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ جو ماہر ہمارے حکومت اور حکمران ان کو دیکھنی چاہیے ہوگی. ایک ویسے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کے اوپر آپ نے فیڈ بیک دینا ہے. آپ فیڈ بیک دے رہے ہیں، لیکن
ہم چاہتے ہیں کہ یہ ون وے آف کمیونیکیشن نہ ہو، یہ ٹو وے آف کمیونیکیشن ہو. تو زیادہ سے زیادہ فیڈ بیک دیجیے، لائک کیجیے اور میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے. تو اجازت دیجیے، خدا حافظ.